حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو ایک انصاری شخص داخل ہوا جس کی داڑھی وضو کی وجہ سے تھر تھی اور اس نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ اس نے حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی مرد داخل ہوگا۔ تو بعینی ہی وہی شخص پہلے کی طرح حاضر بارگاہ اقدس ہوا۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تو حسب معمول وہی شخص داخل ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ شخص بھی مسجد سے چلا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اس شخص کے پیچھے چل دیے اور اس سے کہا، میں نے اپنے والد صاحب سے جھگڑ کر قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لہذا اگر میں 3 راتیں گزرنے تک آپ کے پاس پناہ لینا چاہوں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے وہ 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری لیکن رات کے وقت اسے کوئی عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ ہاں مگر جب وہ بیدار ہوتا یا کروٹ بدلتا تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہتا، اور جب تک نماز کے لیے اقامت نہ ہو جاتی بستر سے نہ اٹھتا، اور میں نے اسے اچھی بات کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے نہ سنا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو میں اس کے عمل کو معمولی جاننے لگا اور اس سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد محترم کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں تھی، مگر چونکہ میں نے رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، تو 3 مرتبہ تم ہی آئے ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہارے پاس رہ کر دیکھوں کہ تمہارا عمل کیا ہے تاکہ میں بھی تمہاری پیروی کر سکوں، مگر میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تمہیں اس مقام تک کس عمل نے پہنچایا جس کے بارے میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی؟ تو اس نے کہا، میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا۔ پھر جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے بلا کر کہا، میرا عمل تو وہی ہے جسے تم نے دیکھ لیا، مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان سے بددیانتی نہیں پاتا اور نہ ہی اللہ عز و جل کی عطا کردہ بلائی پر کسی سے حسد کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ نے کہا، بس یہی وہ اعمال ہے جنہوں نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے حسد سے بچے۔